ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین کے بارے میں آدمی بہت اونچی سوچ سوچے. جو مرد ہو یا عورت ہو، جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. وہاں جو سوچو گے ریکارڈ ہوگی. وہاں دل میں خیال آیا وہ ریکارڈ ہوگا. آپ نے کوئی پلان بنایا، کسی سے کہا نہیں ہے، لیکن وہ ریکارڈ ہوگا وہاں. کہ اللہ کے ریکارڈ ہوتا ہے. وہ اچھی سوچ تو بھی ریکارڈ ہوگی، بری سوچ تو بھی ریکارڈ ہوگی. اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا کہ اچھی سوچ ہوگی تو اچھے اثرات مرتب ہوں گی. غلط سوچ ہوگی، غلط اثرات مرتب ہوں گے. تو آدمی دین کے بارے میں اچھی سوچ سوچے اور لمبی سوچے. جب اللہ سے لینا ہے تو تھوڑا کیوں مانگے بھائی؟ جب اللہ سے لینا ہے تو تھوڑا کیوں مانگو آپ؟ میں نے آج نئی دعا شروع کی ہے آج کل کہ اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے، جنات ہو، انسان ہو، چرند پرند، مچھلیاں، گھوڑے، جانور، حشرات الارض، یہ ساری مخلوق اللہ کی، اللہ کا کنبہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے. اب سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے، ان سب کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو دور کر، اور ان سب کی جو حاجتیں ہوں وہ حاجتوں کو پورا فرما. اللہ سے لینا ہے، اونچی سوچ ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اونچی سوچ والا مرد لیکن اچھی سوچ ہو، کبھی بھی نامراد نہیں ہوتے. جو اونچی سوچ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی سوچ کے اوپر بھی ان کو دیتا ہے. جیسا آدمی کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے نہیں سوچتا ایسی ویرائٹی نکالوں، لیبل اس کا ایسا ہو، اور اس طریقے سے ایسی مارکیٹنگ کروں، یہ سوچتے نہیں سوچتے. تو دین کے بارے میں مختصر خالی میں یہی وقت لگا لوں، 3 دن لگاؤں نہیں. آپ گھر بیٹھ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا دین کے بارے میں بہت اونچی سوچ سوچو، پھر جتنا ہمارے بس میں ہوگی اتنا کریں گے. اونچی سے سوچ اگر آدمی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نتیجے بھی نکلتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سلمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ان کا تعلق ہے. یہ اتفاق ایسا ہوا، خوبصورت لڑکی تھی، حالات ہے طلاق ہو گئی. اس دور میں بھی طلاق کی چیزیں ہوتی تھی، یا شوہر مر گیا
لیکن وہ یہ سوچتی تھی کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنا حسن و جمال دیا اور میں اتنی بڑی مالدار تو نہیں ہوں لیکن اپنی سوچ کی تو مالک ہوں. ہر آدمی اپنے سوچ کا تو مالک ہے. یہ تو نہیں کہ کسی سے جا کر پیسہ لینا پڑا ذرا مجھے بہت اونچی چیز سوچنی ہے پیسہ دے, یہ تو نہیں. اللہ تو نے مجھے اتنا حسن و جمال دیا اور اللہ تو نے مجھے تیرے ایک نبی آنے والے ہیں ان کی بستی میں رکھا مجھے, تو مجھ سے تو بڑا کام لے لے. میں سوچ پر سنا رہا ہوں. اچھی سوچ اچھے اثرات, بری سوچ برے اثرات. تو دین کے بارے میں سوچو, کسی کے بارے میں برا مت سوچو. برا سوچو کو تمہارا ریکارڈ ہوگا. یہاں دنیا میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اس نے کیا سوچا ہے. اس پر میں ایک قصہ سنا رہا ہوں سلمہ کا. سوچتی رہتی تھی کہ بیوہ ہو گئی, گھر میں بیٹھ گئی, لیکن اللہ تو قادر ہے, تو کوئی ایسا میرے لیے نظام کر کے میں مجھ سے بڑا کام ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے میں کافی سال باقی ہے, لیکن سوچ تھی اس کی. اس سوچ پر اللہ نے معاملہ کیا. ہاشم جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. دادا عبد المطلب اور عبد المطلب کے والد ہاشم. عام طور سے مکہ والے تجارت کے لیے جب شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ قیام کرتے تھے, آرام کرتے تھے 4 دن 5 دن. وہاں اس دور کے اعتبار سے مسافر خانے بنے ہوئے تھے. وہاں 4 دن 5 دن 10 دن آرام کر کے وہاں سے کھجورے وغیرہ لے کر پھر اگلا سفر شروع کرتے تھے. سمجھ لو کہ یہ جنکشن تھا مدینہ منورہ. شام سے کوئی جاتا ہو مکہ, مدینہ ٹھہرتے تھے. مکہ مکرمہ سے کوئی جاتا ہو شام, مدینہ منورہ ٹھہرتے تھے. یہ ان کی ترتیب تھی. تو یہ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا, یہ نکلے مکہ سے تجارت کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ. مدینہ میں قیام کیا. مدینہ میں قیام کیا تو قیام کرتے ہی انہوں نے جو ہے ایک دن آرام کر کے انہوں نے کہا چلو جو گھر میں کچھ کھانا وانا پکانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو وہ بازار میں گئے. بازار میں گئے تو سلمہ کھڑی تھی. سوچ کے اثرات بتا رہا ہوں. سلمہ پر نظر پڑی ہاشم کی, پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی. لیکن یہ بوڑھے تھے, یہ جوان تھی. عربوں میں شادی میں بوڑھا اور جوان دیکھا نہیں جاتا, وہ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ ذرا اپنی عمر بتا دینا. عربوں میں چیزیں نہیں دیکھی جاتی. خیر ہاشم نے کچھ زیادہ دیکھتے رہے یہ لڑکی کہاں سے آتی ہے, کہاں جاتی ہے, کیا نہیں. دوسرے دن پھر ہاشم گئے. اب گئے خاص سلمہ کو دیکھنے. پہلے تو گئے تھے مال بازار لینے کے لیے گئے تھے, لیکن اب گئے سلمہ کو دیکھنے کہ یار آج پھر آئے گی وہ. جیسے مجنون لیلا کو دیکھنے جاتا تھا. سر دونوں میں انبن ہو گئی. ایک مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے لیلا میں اور مجنون میں لڑائی ہوئی. تو لیلا نے جو ہے وہ خط لکھا مجنون کو. عربی تو میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو, عربی پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہے سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں. کہ سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, اس نے دیکھا بھی نہیں اور ہم نے پکارا بھی نہیں. یہ حال یہاں سلمہ کا ہوا. وہ سلمہ جو ہے وہ آئی. ابھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے ہاشم قریش مکہ مکرمہ کے بڑے لوگ. تو لوگوں سے پوچھا یہ لڑکی کہاں کی ہے؟ مدینہ کی ہے. یا فارغہ, فارغہ کہتے ہیں, کنواری کو وہاں فارغہ کہتے ہیں. باقیرہ بھی کہتے ہیں, لیکن جو اصل بدو ہیں وہ فارغہ کہتے ہیں. کہ فارغ ہے یعنی کسی کے ماتحت تو نہیں ہے. تو یہ فارغہ, فارغہ ہے. کون اس کے ماں باپ؟ یہ ہاشم چلے گئے وہاں.
بھی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے سلمہ سے. بھی تم کون ہو؟ قریش. اچھا قریش. قریش اصل میں کہتے ہیں بڑی مچھلی کو. سمندر میں جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کا نام ہے قریش. تو وہ قریش بڑی مچھلی ہے. بڑی مچھلی سے ساری چھوٹی مچھلیاں ڈرتی ہیں. تو قریش سے بھی سارے قبیلے ڈرتے تھے. اس کا نام ان کا نام رکھا گیا قریش. اور ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے کہ ہاشم کہتے روٹی چور کر کھلانا. تو یہ ہاشم جو تھے مکہ مکرمہ میں روٹی چور کر سب کو کھلاتے تھے. تو اس کا نام ان کا نام پڑ گیا ہاشم. یہ میرا سبق یاد رکھنا کہ قریش کیوں کہتے ہیں ان کو. تو قریش میں سے اچھا قریش بلایا ان کو. بات کی بھئی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا. بھئی تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو کیا مہر دو گے؟ اس زمانے میں مہر بھی ہوتا تھا ان کے اعتبار سے. ان کے نکاح کی ترتیب بھی ہوتی تھی مشرکین مکہ کی. وہ کبھی سنائیں گے دوسری مرتبہ آئیں گے تو انشاءاللہ. تو مہر کیسے طے کرتے تھے اور نکاح اور کیسے وہ اس دور کے اعتبار سے وہ ایگریمنٹ کرتے تھے. اب جو ہے ہاشم نے کہا کہ دیکھو میری بیوی ہے مکہ میں ہے, میں جا رہا ہوں فلسطین شام, مجھے یہ لڑکی پسند آئی, اس نے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہاں رہوں گا 10-15 دن 20 دن, پھر میں جاؤں گا شام, واپسی میں آتے ہوئے اسے مکہ مکرمہ لے جاؤں گا. یہ بات ہوئی. اور جب تک اس کا خرچہ ہی واپس آ جاؤں گا مہینہ 2 مہینے کے بعد. بہت اچھا. وہ سلمہ سوچتی تھی کہ اے اللہ میں کچھ تیرے لیے کام کروں, تیرے لیے کچھ کام کروں, لیکن کیا کروں؟ پیسہ تو ہے نہیں. ہر کام کے لیے پیسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں سوچے میرے پاس جو ہے 15 کروڑ ہوگا تو میں زمین لوں گا اور پھر جو ہے میں مدرسہ بناؤں گا. یہ صرف لڑائی کے چکر ہیں سارے. آپ لڑائی کی چیز سوچ رہے ہو, اس لیے کہ وہ ہونا وہ ناممکن, اور اگر ہو بھی گیا تو پھر لڑائی. ایسی چیزیں مت سوچو. ہاں اگر آپ میں طاقت ہے کنٹرول کرنے کی, آپ کے بچے میں طاقت ہے تو آدمی سوچے اس کو, ورنہ بعد میں جا کر ایسی چیزیں ہو جاتی ہے کہ چیزیں قابو میں نہیں رہتی. وہ سوچ رہی تھی کچھ لے, کچھ کام لے. ہاشم کے ساتھ نکاح. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے, حمل ٹھہر گیا. ہاشم چلے گئے شام, سلمہ رہ گئی مدینہ منورہ میں. آج کل مدینہ منورہ میں جہاں باب السلام ہے وہاں سلمہ کا مکان تھا, اور جہاں باب البقی ہے وہاں پر ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. حضور کا ننیال وہاں سے شروع ہوا ہے. سوچوں پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اچھی سوچ اچھے اثرات, بری سوچ برے اثرات. اسی لیے کہا گیا اپنے رب کے بارے میں بھی اچھا سوچو, حسن ظن رکھو اپنے رب کے ساتھ, برا مت سوچو کہ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا. انا عند ظن عبدی بی, میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اب روایت میں ہے کہ ہاشم تو چلے گئے, وہاں جا کر کوئی واپس آنے کا نام ہی نہیں. 2 مہینے کہہ کر گئے تھے, 4 مہینہ ہو گیا, 5 مہینہ ہو گیا, 6 مہینہ ہو گیا. اب گھر والوں نے کہا کہ اس آدمی نے دھوکہ دیا ہم کو. سلمان بھی کہا اور حمل ٹھہر گیا. کیا کریں؟ خبر آئی کہ ہاشم کا وہاں انتقال ہو گیا ہے. چلو ہاشم کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے چلو ابھی اور بیچاری پھر سے بیوہ ہو گئی. سوچ تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں مایوس نہیں ہوں, میں نا امید نہیں ہوں. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. مکہ والے انتظار میں تھے کہ ہمارا ہاشم کہاں گیا. مکہ والوں کو پتہ نہیں کہ تو شادی کر کے آگے گیا ہے. وہ ڈھونڈتے ان کو بھی خبر ملی کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا چلو 1.5 سال کے بعد خبر ملی, واٹس ایپ تو تھا نہیں,
کہ صاحب 1 منٹ کے اندر جب پہنچ جائے اور 1 منٹ میں جواب آ جائے. میں صبح صبح جب میرا سبق بھیجتا ہوں تو مجھے پاناما سے اور امریکہ سے 5 منٹ میں وہ لوگ یعنی جب ریلے کرتے ہیں وہ لوگ تو مجھے بھی بھیجتے ہیں. تو میں حساب لگاتا ہوں, میں کہہ رہا کہ 5 منٹ پہلے میں نے دعا مانگ کے روانہ کیا ہے اور یہ ساری دنیا سے سبق مجھے آنے لگی پٹ 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 پٹ. یعنی وہ اپنے روانہ کرتے اپنے گروپ میں, تو انہوں نے مجھے بھی اپنے گروپ میں لے رکھا ہے. انہیں پتہ نہیں کہ میں نے ہی سبق بھیجا ہے. جیسے میں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں, بکھرے موتی ہے, مومن کا ہتھیار ہے, 26 صورتیں, تو لوگ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں, سفروں میں ہمیں ہدیہ دیتے ہیں. یہ کتاب بہت اچھی ہے مولانا, آپ پڑھو, آپ اچھے لگتے ہو, بہت اچھی کتاب ہے. حرم شریف میں بیٹھا ہوا اور ایک آدمی آیا, ایک آدمی نے آ کر جو ہے کہ مولانا چہرے سے آپ کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہو, یہ کتاب پڑھو, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں نے کہا لاؤ پھر دو. مومن کا ہتھیار نکال کے دی پرانی. اچھا, میں نے کہا جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ جزائے خیر دے. پھر آگے گیا, آگے جا کر کسی نے کہا مولانا کو تو نے کیا دیا؟ کتاب دی, کتاب. ارے وہی مولانا یونس پالم پوری ہیں. اور بھاگا بھاگا آیا, مولانا معاف کرنا, معاف کرنا. نہیں معاف کرنا نہیں, میں نے پھر دستخط کر کے دیا اس کو. میں نے کہا لے, تیری زندگی میں یادگار رہے گی یہ. میں حرم جاتا ہوں, ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہوں, اب تو حرم جانا بند ہو گیا. وہ بھاگا بھاگا آتا ہے, وہ کتاب دکھاتا ہے, یہ دیکھو یہ آپ کی کتاب بہت پرانی میرے پاس موجود ہے. تو یہ کسی کو پتہ نہیں کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے 1.5 سال کے بعد پتہ چلا کہ ہو اس نے تو شادی بھی کی تھی, بچہ بھی پیدا ہو گیا اور وہ مر بھی گیا. اب چونکہ ہاشم قریش کا لڑکا, اس لیے بھی آنا تو پڑے گا. یا مدینہ آ کر تحقیق کی, تحقیق کہ کیا ہوا ہے, بھی شادی کی تھی, یہ سلمہ سے کی تھی, یہ لڑکا پیدا ہوا, عبد المطلب پیدا ہوئے. تو عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں سفید بال تھا. جب پیدا ہوئے سفید بال, تو اس کا نام مدینہ والوں نے دیا سفید بال کا شیبہ. شیبہ شیبہ بوڑھا ہوا, بوڑھا پیدا ہوا, بوڑھا پیدا ہوا, تو ان کا نام شیبہ تھا, عبد المطلب نہیں تھا. لیکن سلمہ کی جو سوچ تھی اس پر اللہ نے کیسی خیر دی. شوہر تو لے لیا, بچہ دیا, عبد المطلب پیدا ہوئے, عبد المطلب سے عبداللہ پیدا ہوئے, عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اچھی سوچ کے اچھے اثرات. عبد المطلب نام کیسے پڑا؟ وہ لوگ مکہ والے آئے تو ان میں ان کے چچا کا نام تھا مطلب. اب وہ سلمہ کو وہ کہا کہ بیلا بچہ ہمیں دے دو, تو سلمہ کے ماں باپ نے کہا بچہ کیوں دے گا, یہ بہو بھی لے جاؤ بھائی, جب تم جا رہے ہوتے بہو بھی لے جاؤ, اس کا بھی خرچہ اٹھاؤ. چلو میں لے جاتے ہیں. حرم کہتے تھے مکہ مکرمہ کو, اور عربی زبان اس کا بکہ کہتے تھے. بکہ, ہم لوگ مکہ کہتے ہیں نا, وہ لوگ بکہ کہتے تھے. بس ببکۃ مبارکہ, پھر چلو لے جاؤ اس کو. اب جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب جو ہے بہت دبلے, فاقوں پر فاقے عبد المطلب کے, اور ناک میں سے پانی نکل رہا, بخار, سلمہ کو بھی بخار, بہت خستہ حالت. تو مکہ والے نے پوچھا من ہاداری, یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے. تاکہ یہ کیوں کہ ہاشم کا لڑکا ہے, میرے ناک نیچی ہوگی کہ ہاشم کا لڑکا ہے, ایسا غلام ہے, اس لیے اس کا نام تھا عبد المطلب. ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب, مطلب کا غلام, مطلب کا غلام, اس لیے ان کا نام پڑا ہے. تو اس کی سوچ پر اللہ نے یہ اثرات دی. دیکھو آپ, ہاشم سے جو سلمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے عبد المطلب, عبد المطلب کے پیٹ پیدا ہوئے عبداللہ, عبداللہ سے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین دنیا میں پھیلا. دیکھو سوچ, یہ سلمہ کی سوچ تھی. وہ سوچتی رہتی تھی کہ میں کچھ کام کروں. تو یہ آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اونچا کام کرنے کے لیے بہت پیسے ہو تو کرو, یہ نہیں ہے. آج کل تو آئی ٹی کا دور ہے, اور آج کل تو یہ موبائل کا دور ہے. چپ ہوتی ہے نا, چپ, تو اپنے دماغ میں اسلامی چپ رکھو
اور اتنی ہیوی جب رکھو کہ دین کے بارے میں بہت اونچا سوچو اپنے ذہن میں کہ میں دین کے بارے میں اونچا سوچوں گا. اچھا اونچا سوچو گے اثرات بہت اچھے ہوں گے. فاطمہ اسدیہ جو تھی ابو طالب کی بیوی, حضرت علی کی والدہ, حضرت فاطمہ کی ساس فاطمہ اسدیہ, اس کا سوچ میں بہت اونچی تھی, بہت اونچی تھی. اب ابو طالب کی ماتحت تھی, ابو طالب کی بیوی تھی, اس لیے وہ مسلمان ابو طالب کے حیاتی میں نہیں ہوئی, ڈرتی تھی. ڈرتی اس وجہ سے تھی کہ بھئی میرا شوہر ہے ابو طالب, میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو کہ مجھے نکال دے گا. ابو طالب بھی آخر تک مسلمان ہوئے نہیں, اس فکر میں رہتی تھی محمد سچ ہے. دل و دماغ میں یہ بات تھی, یہ لڑکا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی بیوی فاطمہ اسدیہ کا تذکرہ بہت کرتے تھے. 3 عورتوں کا تذکرہ بہت کرتے تھے, 4 عورتوں کا, حلیمہ سعدیہ, ام ایمن, حضرت خدیجہ اور فاطمہ اسدیہ. ان 4 عورتوں کا تذکرہ کبھی کبھی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے سامنے کرتے تھے. کبھی حضرت عائشہ کہتی کہ بڈھی کے کیا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں, حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی گوشت آتا کوئی آتا تو کہتے, حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی کو جا کے دیا. تو حضرت عائشہ کہتی جب دیکھو تب اس کا انعام آپ کے زبان پر آتا ہے. تو حضور فرماتے اس نے مجھے جو ساتھ دیا ہے اور جو میری مدد کی ہے وہ ہی کہ مجھے ہی نصرت نہیں, میں اس کا سارا مال میرے دین پہ لگا دیا. اور فاطمہ اسدیہ کے بارے میں کہتے کہ فاطمہ جو ہے فاطمہ اسدیہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. تو جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ جب میرے دادا کا جنازہ حرم شریف سے اٹھا ہے تو میں پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا. انی کنت ابن 8 سال کی میری عمر تھی اور میں کہتا ہوا جا رہا تھا میرا دادا بھی نہیں, میری ماں بھی نہیں, میرا باپ بھی نہیں. جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور جنازہ اٹھا, اچھا مشرکین جو تھے یہ دفن کرتے تھے, ہمارے یہاں بھی ایمان دفن نہیں کرتے, جلاتے ہیں. ان کیا دفن ہوتا ہے, یہ مسجد نبوی جو ہے ابھی جہاں بنی ہوئی ہے وہاں مشرکین کا قبرستان تھا. ابھی جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہاں مشرکین کا قبرستان تھا. ایک حصہ پرانی مسجد نبوی, نہیں جو پرانی مسجد نبوی ہے ایک حصہ مشرکین کا قبرستان تھا اور ایک حصہ جو ہے وہ سہل سہیل کی جگہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل سہیل کی جگہ کا تو سودا کر لیا. تو حضور نے کھڑے کھڑے کہا بھئی یہ کیا ہے, ایسا پوچھا بھئی یہ جگہ کیا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ مشرکین کے قبرستان ہے. آپ نے فرمایا بھئی اس کو جو ہے نا پاٹو, قبروں کو ختم کرو اور جو نئی قبر ہو ان کی اس کو جو ہے اس میں سے اس کی ہڈیوں کو نکالو. 10 دن پہلے کسی کو دفن کیا ہے, 15 دن پہلے دفن کیا ہے, 1 مہینہ پہلے دفن کیا ہے, تو اس کو جو ہے نکالو اور اس کی ہڈیاں دور پھینکو اور اس کو مسجد نبوی میں دے دو. یہ مسجد نبوی کی تاریخ ہے. تو وہ لوگ دفن کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ لوگ دفن نہیں کرتے, یہ لوگ جلاتے ہیں. ان کے مستقل ایک تاریخ ہے کہ جلانا کہاں سے شروع کیا, لیکن وہاں تو عبد المطلب کو دفن کیا اور دفن کر کے جب یہ واپس آئے ہیں تو ابو طالب بہت رو رہے تھے اور حضور فرماتے تھے کہ میں بھی رو رہا تھا. انی کنت ابن 8, صحیح حدیث میں آتا ہے, فرماتے تھے میری عمر 8 سال کی تھی. 8 سال کی عمر کی چیزیں بچوں کو یاد رہتی ہے اور نبی کو تو اور یاد رہتی ہے کہ انی کنت ابن 8, میرے 8 سال کی عمر تھی اور میں روتا ہوا آیا. جب آیا تو عبد المطلب نے بھرئی آواز میں کہا, ابو طالب نے کہا محمد تمہارا سامان کیا ہے. عبد المطلب کہاں رہتے تھے حضور. آپ نے فرمایا یہ میرا بستر ہے.
یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا جھولا ہے. کون ہے؟ نبی، ہونے والا نبی. فاطمہ اسدیہ کے تذکرے میں یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. ابو طالب کی بیوی، سوچ بہت اونچی تھی. پھر اللہ اجر میں دیتا ہے. جملہ یاد رکھنا، ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. جو خیال آتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. بہت اونچا نظام ہے اللہ کا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور وہ جو سوچتا ہے وہ وسوسہ بھی ہم جانتے ہیں. اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات. یہ آج کا سبق بہت گہرا ہے، اس لیے دھیان میں رکھنا. اسی پر فاطمہ اسدیہ کے قصہ سنا رہا ہوں. ابو طالب پوچھ رہے ہیں بیٹا محمد 8 سال کی عمر ہے، آپ کا کیا سامان ہے اس میں؟ یہ تو دادا کا ہے، کپڑے ہیں، جو بھی بکریاں ہیں، جو بھی ہیں، یہ تو سب دادا کی. تمہارا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے کپڑے، یہ میرا جھولا اور یہ چیزیں ہیں. تو ابو طالب نے خود نے اٹھائی اپنے گھر لے جانے کے لیے اور حضور کا ہاتھ پکڑا کہ چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی 1-2 چیزیں چھوٹی موٹی اٹھا لی. جب آگے بڑھے تو حضور نے کہا بھول گیا، ایک چیز بھول گیا، میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں، کپڑے سوکھ رہے ہیں میرے. واپس آئے ابو طالب بھی واپس آئے اور وہ کپڑے جو سوکھ رہے تھے حضور نے کہا یہ میرے کپڑے. حضور نے جلدی جلدی چھوٹا بچے جیسے کپڑے یہ اتارے یہ اتارے یہ اتارے. اس وقت درختوں کے اوپر کپڑے ایسے لٹکا دیتے تھے. لے کر گئے روتے ہوئے ابو طالب. جہاں اب اپنے گھر میں گئے تو فاطمہ جو تھی ان کی اہلیہ یہ کھانا وغیرہ پکا رہی تھی. ابو طالب نے کہا فاطمہ ایک بہت قیمتی مہمان لایا ہوں. تو حضور تو سمجھے نہیں کہ کیا کہنے ہیں. ابو طالب کہ قیمتی مہمان لایا ہوں اپنے گھر کے لیے. تو وہ کھانا پکاتے پکاتے ابو طالب جیسے داخل ہوئے اور فاطمہ کا چہرہ اس طرف ہے کہ فاطمہ بہت قیمتی مہمان لایا ہوں. تو فاطمہ نے کہا اچھا کون لائے، کون سا مہمان ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے؟ یہ کہا میری طرف دیکھو تو صحیح. تو فاطمہ نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو فاطمہ نے فوراً گلے سے لگا لیا. یہ کہا یہ مہمان نہیں ہے، یہ گھر کا مالک ہے، اس گھر کا مالک یہ ہے، یہ مہمان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھی، مجھے پہلے کھلاتی تھی. 4 لڑکے تھے ابو طالب کے، 2 مسلمان 2 غیر مسلم. دودھ آتا سب کے لیے کافی ہو جاتا تو سب کو پلاتی، اور اگر سب کے لیے نہ کافی ہوتا تو میرے لیے بچا کے رکھ لیتی. کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ علی کو، نہ عقیل کو، نہ جعفر کو، نہ فلاں کو، کسی کو اجازت نہیں ہے. کوئی نہیں پیے گا. ابو طالب تم بھی نہیں پیو گے، یہ محمد پیے گا. اور سوچتی رہتی تھی کہ یہ لڑکا کچھ بنے گا. حالانکہ ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، ابھی تو 9 سال کی عمر ہے. 8 سال کی عمر میں تو حضور آ گئے تھے ابو طالب کے یہاں. ایک جملہ حضور کہتے تھے اور آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا، آنسو تیرنے لگتے تھے کہ مجھے نہلاتی تھی اور نہلا کر مجھے حرم کے سامنے، کعبے کے سامنے، اس وقت اس دور کے اعتبار سے کعبے کی جو شکل ہو وہاں کسی پتھریلی زمین کے اوپر دھوپ میں بٹھا دیتی تھی اور مجھے کاجل لگاتی تھی، سرما، اور بہت پیار سے مجھے اپنے سینے سے لگاتی تھی. فاطمہ اسدیہ. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا
تو ایک ہی ہفتے میں 2 موتیں ہوئی حضور کے یہاں، 2 بڑے بڑے حادثے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا. پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، بھاگے بھاگے آئے. ابو طالب کو نبوت مل چکی تھی، اب تو نبوت مل چکی تھی، لیکن فاطمہ اسدیہ برابر آتی تھی حضرت خدیجہ کے پاس، اس کے پاس. سوچ مسلمان نہیں ہوئی تھی، سوچتے تھے مسلمان بنو، لیکن کیسے بنو؟ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے. ابو طالب مسلمان ہوں گے تو ہی تبھی مسلمان بنے، ورنہ گھر کے اندر جو لڑائیاں ہو یہ. تو بھاگے بھاگے آئے حضرت علی وغیرہ جو بھی بچے تھے. ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، یا انتقال کا وقت قریب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ابو طالب کے پاس. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، دوسرے بیٹھے ہوئے تھے. تو آنکھ کھولی، ابو طالب حضور کھڑے ہیں. تو حضور نے کان میں صرف اتنا کہا، چچا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا زبان سے اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، حشر کے میدان میں گواہی دوں. ابو جہل نے کہا لا لا علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب. ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، کسی کا انتقال کا وقت قریب آئے، زبان سے بول نہیں سکتا، دل اس کا جاگ رہا ہے، دل سے سوچ سکتا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں مروں گا، میں بچ نہیں سکتا، تو دل میں کلمہ پڑھے، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. کلمہ نہ پڑھ سکے تو دل میں صرف اتنا کہے کہ اللہ تو حق ہے، کرنے والا تو ہے. اب میری زبان بند ہو چکی ہے، میرے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، میں تیرے پاس آ رہا ہوں. دل میں بھی وہ کہے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کو بھی پڑھ لیتا ہے. تو انہوں نے کہا اعلیٰ ملت عبد المطلب، اعلیٰ ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں، عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں. اور انتقال ہو گیا. حضور روتے ہوئے چلے، پیچھے سے دوڑے ہوئے حضرت عباس آئے، پیچھے سے. حضرت کلمہ پڑھتے ہوئے، حضرت عباس ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے. ایک محمد محمد محمد، میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سنا. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں سنا ہے، میں سنتا تو میں گواہی دیتا حشر کے میدان میں. اللہ علی آئے کہ کیا کریں؟ یہ کہا اپنے باپ کو جو ہے دفن کر دو، اور دفن کر کے واپس آ کر غسل وغیرہ کر کے اپنے کپڑے وغیرہ بدل دو. یہ حضور نے کہا، اپنے باپ کو دفن کر دو. یا گھر پر آئے، حضرت فاطمہ دوڑی آئی، امی کی طبیعت خراب ہو گئی، امی کی طبیعت خراب ہو گئی، امی کی طبیعت خراب ہو گئی. خدیجہ. حضور کہتے تھے میرے لیے غم کا سال تھا، گھر کا کام کرنے والی، گھر کو سنبھالنے والی وہ چل دی، اور باہر کا کام سنبھالنے والے ابو طالب. سارا مقابلہ پورے مکہ کا کیے ہوئے تھے ابو طالب، پورے مکہ کا مقابلہ اکیلے. اچھا لوگ ڈرتے تھے ان سے. حضرت حمزہ کہتے تھے کہ سارا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا، اور میں اکیلے حضرت عمر سے ڈرتا تھا. حضرت حمزہ کہتے تھے سارا مکہ حمزہ سے ڈرتا تھا شروع میں، اس لیے کوئی جلدی سے آگے آتا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے حضرت حمزہ. کہ ایک ہی مجلس میں عبداللہ کا اور عبد المطلب کا نکاح ہوا. عبداللہ جو ہے عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے گئے آمنہ کا نکاح کرنے کے لیے. وہاں خالہ بیٹھی ہوئی تھی. تو عبد المطلب نے کہا بھئی کس کی لڑکی؟ یہ کہا یہ ہماری لڑکی. اچھا بھئی آمنہ کے ساتھ تو نکاح کر دو عبداللہ کا، خالہ کے ساتھ نکاح کر دو میرا. تو باپ بیٹے کا ساتھ نکاح ہوا عبد المطلب کا اور عبداللہ کا. تو آمنہ سے پیدا ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خالہ سے پیدا ہو گئے حمزہ. یہ تاریخ ہے، تاریخ بھی یاد رکھو، خالی کرکٹر کی تاریخ یاد مت رکھو، اپنی اسلامی تاریخ بھی یاد رکھو کہ کون کیا بنا ہے، کیسے بنا ہے.
یا حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ابا 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 تو رونا دے گا، ابھی یہ ٹینشن میرا کرنی، غم تو تھا نا چچا کے جانے کا، غم تو تھا. اور وہاں حضرت خدیجہ کا انتقال کا معاملہ ہے، ایک ہی ہفتے میں 2 جنازے اٹھے. تو میں فاطمہ اسدیہ کو سنا رہا تھا، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ اسدیہ وہ کھل گئی اور کھل گئی، مسلمان ہوئی، سوچ بہت اونچی تھی، مسلمان ہو کے پھر ہجرت بھی کی اپنے اعتبار سے. مدینہ منورہ جب یہ عورت پہنچی ہے فاطمہ اسدیہ، اب تو بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ کی ساس، کہ ساس کا نام بھی فاطمہ، بہو کا نام بھی فاطمہ، بیٹی کا نام بھی فاطمہ، یہ خاندان بہت چمکتا ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. اب اس کی دلیل ہے تو 1 گھنٹے میں نہیں دے سکتا میں نے کہیں نہ کہیں میری کتابوں میں یہ چیزیں لکھی. حضرت فاطمہ کی ساس نے یہ جب مدینہ منورہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے کہتے تھے کہ دیکھو آج کی رات تو یہاں ہے، آج کی رات یہاں ہے، آج کی رات یہاں ہے، اور فلاں رات میں فاطمہ اسدیہ کے گھر میں سوؤں گا. تو میں پوچھتے ہوئی وہاں کیوں؟ یہ کہ میرا بچپنا یاد آتا ہے، پرانے دن یاد آتے ہیں. فاطمہ اسدیہ کو پتہ چلتا کہ آج حضور یہاں سونے کے لیے آنے والے ہیں، تو حضرت علی اس کا اہتمام کے ساتھ، علی کی ماں تھی نا کہ بہت اہتمام کرتے، حضرت فاطمہ یعنی جو بھی تھے اہتمام کرتے آج ابا یہاں سوئیں گے. پھر پرانی باتیں، محمد یہ یاد ہے تم کو فلاں وقت میں سانپ آپ کے پیچھے پڑا تھا، وہ یاد ہے تم گم ہو گئے تھے، یاد ہے فلاں، جیسے بچپن کے قصے جو ہوتے تھے. جب حضرت فاطمہ سے سوچ پر اللہ دے رہا ہے، سوچ، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات. جب فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین. کسی نے پوچھا غم کا کیا حال تھا؟ فرمایا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرمایا. جب آپ پر غم آتا تھا داڑھی پکڑ کر غم کرتے تھے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے، نشانی ہوتی تھی کہ غم ہے. پوچھا انتقال ہو گیا یہ روح باقی ہے؟ تو کہا کہ نہیں انتقال ہو گیا. تو حضور نے پھر بلایا حضرت عمر کو، حضرت خالد بن ولید کو. یہ 2 نام تو مجھے یاد ہے، لیکن فاطمہ اسدیہ کا قصہ یہ تو پکا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن کون سے صحابی کو بلایا؟ انداز ہے کہ حضرت عمر تھے، حضرت خالد تھے، یا ہو سکتا ہے کوئی دوسرے ہوں. حضرت علی کا نام تو اسے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ 2 نام مجھے یاد ہے. ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ بقیع میں قبر کھودو، لیکن ڈبل قبر کھودنا. ڈبل کا مطلب 2 آدمی سوئے. یہ دونوں پہلے کھڑے رہے، پوچھنے کی ہمت نہیں. حضور کہہ رہے ہیں ڈبل قبر کھودنے کا. تو اور دوسرا 2 حکم دیے حضور نے فاطمہ اسدیہ کے انتقال پر. 2 ایک حکم یہ دیا میرا کپڑا ہے وہ کپڑے میں کفن کے اندر وہ کپڑا میرا استعمال کرنا، حضور کا کرتا، حضور کی چادر، حضور کی لنگی وہ استعمال کرنا. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کی قبر ڈبل آدمی کو ہونی چاہیے، 2 جنازے رکھنے ہیں، 2 مرحوم کو سلانا ہے، ایسی کرنا. ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی، کھڑے رہے. پھر کھڑے کیوں؟ جاؤ قبر کھودو بقیع میں، اور ڈبل کھودیو. سمجھ گئے؟ یاد دلایا. حضور نے کہا ڈبل کھودو، چوڑی کھودی. جنازہ لایا گیا. جنازہ لانے کے بعد فاطمہ اسدیہ کو جیسے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتر گئے، حضور بھی سنی. سوچ کے اثرات. شریعت میں ایک ہی عورت ہے جس کو یہ اعزاز ملا ہے، حضور بھی سوئے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے. سارا صحابہ سارے کے سارے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہو. پھر آنکھوں میں آنسو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آئے، جیسے نکلنے کے لیے قبر سے ہاتھ پکڑتے رکھے.
کسی جگہ چڑھنا ہو اتارنا. واپس آئے, پھر صحابہ سے کہا میں نے 2 کام کیے ہیں. میں نے میرا کپڑا دیا ہے اس کے کفن کے لیے تاکہ اللہ اسے جنت کا سندس کپڑا پہنا ہے, اور میں سویا تاکہ قبر کا عذاب اسے تکلیف نہ پہنچائے. اس نے میری بہت خدمت کی, میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا. ہمیشہ یاد رکھنا, سوچوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. ریکارڈ ہوتا ہے نا وہاں کہ تم نے تنہائی میں کیا سوچا تھا. آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور خیال میں کوئی دوسری لڑکی ہے تو وہاں اوپر زانی لکھا جائے گا. سوچا کیوں تم نے؟ ہم تو پکڑ لیتے ہیں. یا عورت جو ہے کوئی اور مرد ذہن میں لا رہی ہے کہ وہ زانیہ ہے, تو نے سوچا کیوں؟ سوچے ریکارڈ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آپ نے جو ہے کسی جگہ چوری کرنے کا ارادہ کیا, سوچا, قابو میں نہیں آئے, یعنی کر نہیں سکے آپ, لیکن سوچا. پکڑ ہوگی نہیں ہوگی وہ میں یہ فتوی کی چیز میں ایک طرف رکھتا ہوں, لیکن وہاں پکڑ وہاں لکھا جائے گا. تم نے سوچا کیوں؟ پکڑے نہ پکڑے بات ہے, لیکن وہ سوچ جمتے 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 پھر عمل بن جاتا ہے. آج سوچا کامیاب نہیں ہوا, اچھا آج میں کامیاب نہیں, کل کروں گا, کل سوچوں گا, کل کروں گا, کل کروں گا, کل کروں گا, وہی چیز گناہ بن جاتا ہے. سلمہ کی سوچ نے حضور کو پیدا کر دیا. فاطمہ اسدی ہے کہ سوچ نے اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میں دیکھتا رہتا تھا. یہ میری رضائی ماں نہیں ہے, لیکن رضا تو ہوتے نہیں ہے میری, لیکن میری خدمت اس عورت نے کتنی کی, کیسے سوچ تھی. ام ایمن کے بارے میں کہتے تھے, ام ایمن جو ہے یہ بوڑھی عورت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو بہت پیار دیا ہے, بچپن میں لے لے کے گھومتی تھی حضور. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو مقام ابوا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو دفن کیا تو کتابوں میں لکھا ہے یہ ام ایمن ساتھ تھی. جب ماں کو دفن کیا تو حضور بھی کود پڑے. 5 سال کی عمر تھی حضور کی. کتنے سال کی عمر بھائی؟ 5 سال کی عمر میں لڑکا دوڑتا ہے, کرتا ہے, جاتا ہے, آتا ہے. داخل ہو گئے تو میں نے کہا محمد 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 کیا کر رہا ہے محمد؟ ام ایمن نے نکالا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے. اب آپ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ موت کسے کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میری ماں سوئی ہے. بھئی ماں سوئی ہے تو ماں کے پاس میں سوؤں گا. دفن کیا. دفن کرنے کے بعد جب وہ دوڑ کر حضور جو ہے قبر کی طرف دوڑتے تھے تو ام ایمن نے اٹھا لیا. جب ام ایمن اٹھا لیا تو حضور روتے ہوئے پیچھے دیکھتے جاتے تھے قبر کی طرف. ام ایمن جو ہے چہرہ پھیر دیتی تھی, چہرہ پھیر دیتی تھی. اخیر تک جو ہے جہاں تک وہ قبر دکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے دیکھتے تھے. وہ بچپنا حضور کا جو گزرا ام ایمن کے ساتھ. جب واپس مکہ مکرمہ آئے, اس زمانے میں فون ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں, سارا قافلہ مدینہ سے مکہ مکرمہ آ رہا ہے. عبد المطلب زندہ تھے, ابو طالب بھی زندہ تھے, فاطمہ اسدیہ تو تھی, یہ سارے کے سارے تھے, خاندانی لوگ تھے یہ سارے کے سارے. تو انہوں نے عبد المطلب نے بہت اچھا کمرہ تیار کیا. لوگ پوچھتے تھے عبد المطلب کیا کرے؟ ارے میرے پوتا آ رہا ہے, میری بیٹی آ رہی ہے. بہو کو بہو مت کہو, بہو کو بیٹی کہو. یہ بہو کا جملہ نکال دو, یہ ہمارا خاندان ہے, یہ تو میری بہو ہے. ارے بہو کا ہی کی, میں میرے گھر میں کسی بھی بیٹے کی بیوی کو بہو نہیں کرتا, سب میری بیٹیاں ہیں. جو بھی ہدیہ لاتا ہوں, جو میری پیاری بیٹی کو دوں گا وہی جو ہے اس بیٹی کو دوں گا, اس کا بھی حق ہے. کئی سے لوگ جیسے ہمیں ہدیہ بیچتے ہیں یا کوئی اچھا بھی کتنے کپڑے آئے ہیں, 4 کپڑے آئے ہیں,
اب 4 تو سب کو دے نہیں سکتے، 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں کو دینا ہے، تو سب کی بچیاں ہیں، سب کے لیے ایک سا۔ یہ بہو کا جملہ ذرا نکال دو تو اچھا ہے۔ شریعت کی بات نہیں کرتا، یہ میں ادب کی بات کرتا ہوں۔ ادب اسی میں، بیٹیاں ہیں میری، ان کے بیٹی کی طرح پیار دو۔ جب بیٹی کی طرح پیار دو گے تو وہ آپ کو باپ کی طرح پیار دیں گے۔ اب اس پر تو بڑے لمبے چوڑے مضامین ہیں، میں کتنے مضامین بیان کروں۔ میں نے اتنے مضامین بیان کیے، اتنا سنایا کہ اگر میں پہاڑوں کو سناتا تو پہاڑ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اتنا واٹس ایپ پر سنایا، اتنی کتابیں لکھی، اتنے بیانات کیے۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے۔ سوچو اونچی رکھو، یعنی شاید رکھو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی بہت اونچی تھی، ام ایمن کی سوچ تھی بہت اونچی تھی، حالانکہ حبشن تھی، قبول صورت نہیں تھی۔ ام ایمن قبول صورت نہیں، حبشن تھی، سوچ بہت اونچی۔ جب تنعیم میں پہنچے ہیں اور عبد المطلب کو لوگ کہتے تھے کہ عبد المطلب خود زمزم کا پانی حضرت آمنہ کے گھر میں بھر بھر کے رکھتے تھے، خود زمزم کا پانی، کھجوریں، لکڑیاں کھانا پکانے کے لیے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس دور کے اعتبار سے جو خوشبو ہوتی تھی، وہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عبد المطلب روزانہ لگاتے تھے۔ 5 سال کی عمر تھی، خوشی میں پوتا آ رہا ہے، پوتا آ رہا ہے، میری بیٹی آ رہی ہے۔ مدینہ منورہ یہ لوگ گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تنعیم میں، جب تنعیم پہنچے تو عبد المطلب نے دیکھا، سب سے پہلے دیکھا این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، قافلے میں۔ تو ام ایمن اٹھائی ہوئی تھی۔ عبد المطلب بہت غصہ ہوئے، بہت خفا ہوئے۔ این آمنہ، تو اس بچے کو تو آمنہ کو اٹھانا چاہیے تھا، آمنہ کہاں ہے؟ اب کسی کی ہمت نہیں کہ عبد المطلب کو کہیں کہ آمنہ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ہمت نہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ آمنہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، عبد المطلب بہت روئے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حرم تک پیدل یا اٹھنے پر حضور کو اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ لیکن حضور کو مناسبت تھی ام ایمن سے۔ دادا کو تو اتنے پہچانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے کہ دادا ہے، لیکن دادا سے اتنی مناسبت نہیں جتنی ام ایمن سے۔ کافی دن ساتھ رہے، وہاں بھی ساتھ رہے۔ آمنہ بھی کوئی کام ہوتا جب مدینہ منورہ میں بھی تو ام ایمن کے حوالے کر دیتی، جیسے ماں کرتی ہے بھائی بچے کو ذرا سنبھال لینا، تو ام ایمن سے زیادہ قریب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں لے کر پہنچے ہیں حرم شریف میں، اور جو مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا اور جو کمرہ تیار کیا تھا حضرت آمنہ کے لیے، وہاں جا کر جب دروازہ کھولنے لگے تو عبد المطلب اتنا بھاری بھرکم آدمی، شیر جیسا آدمی، ایسا رویا ہے او ہو کہ اس کو دیکھ کر حضور بھی رونے لگے۔ عبد المطلب کا رونا دیکھ کر حضور بھی رونے لگے۔ بعض مرتبہ باپ روتا ہے تو بچے کو سمجھتے نہیں ہے، لیکن بچہ باپ کو روتا ہوا دیکھ کر روتا ہے۔ باقی گھر میں دیکھا ہوگا کہ ماں رو رہی ہے تو بچے کو کچھ پتا نہیں کہ ماں کیوں رو رہی ہے، لیکن یہ غالب ماں کے رونے کا منظر دیکھ کر وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ تو حضور کا بھی یہ ہوا، جہاں عبد المطلب وہ دروازہ کھولتے کھولتے جو ایک دم سے انہوں نے زور سے رویا، دوسرے بھی تھے تو حضور بھی زور سے چیخے۔ اندر جا کر بیٹھے عبد المطلب، سسکائے، کمرہ تیار تھا، سب کھجورے وغیرہ لی، کھانا لیا، کپڑے لیے، بستر جو تھا وہ اس کو لپٹا، اور ایک جملہ کہتے تھے، یہ بچہ یتیم در یتیم در یتیم ہے، یتیم در یتیم در یتیم۔
باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، اب مجھے فکر ہے کہ بچی کی پرورش کون کرے گا، لیکن انہیں کیا پتا کہ اللہ کا کیا نظام ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لیا اور سارا کا سارا لے کر حضرت حمزہ کو بلایا، چونکہ حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کے دونوں یہ چچا بھی ہیں ارے بھتیجا بھی، اور دونوں ہم عمر تھے، کیونکہ آمنہ کی شادی اور حالہ کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، حالہ کی عبدالمطلب سے ہوئی، اس سے حمزہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کی جو آمنہ سے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو ہم عمر تھے، تو رضائی بھائی بھی تھے، بڑے بہادر تھے حضرت حمزہ، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف بہت کرتے تھے، ہنی اللہ یا حمزہ، ہنی اللہ یا حمزہ، ہنی اللہ یا حمزہ، حمزہ تیرے لیے خوشخبری ہے، حمزہ تیرے لیے خوشخبری ہے۔ جب احد کے میدان میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، ہاتھ یہاں رکھا ہے، ہاتھ یہاں پڑا ہے، گوشت یہاں پڑا ہے، حضور نے خود نے جمع کیا اور جمع کر کے کھڑے رہے، سارے صحابہ کھڑے رہے اور ایک جملہ کہا، لولا انی اخاف علی صفیہ ما دفنتک یا حمزہ، اے میرے چچا حمزہ اگر مجھے صفیہ کا خوف نہ ہوتا میں آپ کو دفن نہ کرتا، آپ کو اسی طریقے سے چھوڑ دیتا، بہت پہاڑ پر جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر وہ آ کر تمہیں نوچ لیتے اور تم ان کے پیٹوں سے حشر کے میدان میں یعنی تم اٹھتے، تمہیں اللہ سے کہتا میرے چچا نے تیرے دین کے خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ یہ جانوروں کے پیٹوں سے یہ نکل رہا ہے، لیکن مجھے صفیہ کا خوف ہے اس لیے میں تجھے دفن کر رہا ہوں۔ اتنا غم تھا حضور میں حمزہ کے انتقال کا، سب کے جنازے کی نماز پڑھی، حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز 70 مرتبہ پڑھی، ہم کے مارے 70 مرتبہ، اور کہا بہت غم تھا لوگوں کو مدینہ منورہ میں، اس وقت نوحہ جائز تھا، عورتیں جو روتی تھی وہ اس وقت جائز تھا، بعد میں حرام ہوا۔ وہاں گئے تو حضور نے لوگ مدینہ میں اعلان کیا میرا چچا نے پردیس میں ایک جان دی ہے، اس پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں، تو مدینہ کی عورتیں جمع ہو گئی، یوں فرمایا اور ایک جملہ کہا آپ نے، وَحَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا وَحَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا وَحَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا، کہ میرے حمزہ پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ تو مدینہ کی عورتیں جمع ہوئی اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے شوہروں پر ہم رونے والیاں ہیں، ہمارے بیٹوں پر ہم رونے والیاں ہیں، ہمارے پوتوں پر ہم رونے والیاں ہیں، ہمارے بھائیوں پر ہم رونے والیاں ہیں، لیکن آپ کے چچا حمزہ پر پورا مدینہ رو رہا ہے۔ پورے مدینہ کی عورتوں نے اگر نوحہ کیا، نوحہ اس وقت جائز تھا، بعد میں نوحہ حرام ہوا۔ اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کا شعر ہے، اس کے رسول کا شعر ہے۔ کیا حضرت حمزہ کھڑے ہوئے تھے، میرے ساتھ پیدا ہوا، ہم نے ساتھ دودھ پیا، ساتھ زندگی گزاری، جیسے فاطمہ اسدیہ کے انتقال پر حضور نے غم کا اظہار کیا، اسی طریقے پر حضرت حمزہ کے انتقال پر بچپنا، اور عبداللہ عثمان ابن مظعون کے انتقال پر، عثمان ابن مظعون جو تھے، یہ عثمان ابن مظعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے، لنگوٹیا دوست، حضور کے 2 لنگوٹیا دوست تھے، ایک حضرت حمزہ اور ایک عثمان ابن مظعون۔ تو عثمان ابن مظعون ایسے اچھا رضائی بھائی بھی تھے وہ عثمان ابن مظعون، لیکن وہ یہ تو بھی رشتہ داری میں آتا تھا، کوئی پرائیویٹ بات میاں بیوی کی بات چچا سے کر نہیں سکتے، لیکن حضرت عثمان ابن مظعون سے کرتے تھے حضور، بہت راز چھپے ہوئے تھے عثمان ابن مظعون کے پاس۔ یہاں تک کہ حضور کا جب نکاح ہوا نا تو دولہے کے ساتھ کوئی جاتا ہے نا بھائی، ارے تمہارے یہاں کلیان میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، دولہا کے ساتھ ہوٹل میں جاتے ہو نہیں جاتے، کہ پکنک پر جاتے ہو نہیں جاتے، فکری چیز ہے،
کہ بھائی دلہا میاں بھلا ہے تو دلہا کے ساتھ ایک دوست کے دوست ہوتے ہیں. تمہارے یہاں تو کچھ زیادہ ہی جوانی ہے ماشاءاللہ. کوئی زیادہ جاتے ہوں گے لوگ کلیان کے اندر. کلیان کا پانی بوڑھا نہیں کرتا لوگوں کو, یہ بوڑھے میں بھی جوان رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو حضور کے ساتھ کون تھا؟ وہ عثمان ابن مظعون. حضرت خدیجہ یعنی حضور کا بستر یہ, عثمان ابن مظعون کا بستر یہ. شروع سے رات بھر باتیں کرتے تھے دونوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یہ, عثمان ابن مظعون کا بستر یہ. نبوت سے پہلے شادی ہوئی تو شادی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حضرت خدیجہ کے یہاں, جب تو یہاں آ گئے تو حضور نے کہا عثمان بن مظعون کہاں سوئے گا, وہ بھی فلاں کمرے میں سوئے گا. حضرت خدیجہ کا ماشاءاللہ بنگلہ تھا, کوٹھی تھی, یہاں آ گئے. یعنی صبح اٹھتے ہی دونوں ساتھ جانا اور رات ہوتے ہی دونوں کے ساتھ آنا. یہ عثمان ابن مظعون, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا میں. تو حضرت خدیجہ برابر ان کا بھی خیال رکھتی. باندیوں کہتی, نفیسہ سے کہتی, نفیسہ سیکرٹری تھی, خادمہ تھی حضرت خدیجہ کی, کہ دیکھ بھائی سارا حضور تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتے تھے, اور دیکھو یہ عثمان بن مظعون کا بھی خیال رکھنا, سب ان کا پانی وغیرہ کھجور وغیرہ سب. اتنی دوستی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا, عثمان بن مظعون نے کہا ارے محمد یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ کہا بھی اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. اچھا تیری میری کٹی. عثمان بن مظعون نے کیا کہا, تیری میری کٹی, اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا. وہ بستر کتابوں میں لکھا ہے بستر لپٹا اور لپڑ کر جب اپنے گھر چلے گئے. ارے میں تیرے بچپن سے تیرا ساتھ دے رہا ہوں, تیرا ساتھ, اور تو میرا اتنا دوست اچھا, اور تو نے بھٹو کے خلاف بات کرنی شروع کر دی. حضور نے بہت کہا ارے بھائی عثمان, ارے بھائی عثمان. نہیں 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 نہیں, وہ آگے آگے, حضور پیچھے پیچھے, حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے. ارے بھائی عثمان اتنا نہیں نہیں, اب میں رہ ہی نہیں سکتا. اس نے بتوں کے خلاف بات کرنی شروع کر دی. خیر چلے گئے. عثمان بن مظعون کٹی کر لی. ایک ہی جملہ کہتے تیری میری کٹی, اب کبھی تیری طرف دیکھوں گا بھی نہیں, تیری طرف آؤں گا بھی نہیں. بتوں کے خلاف تو نے اعلان کر دیا مکہ میں. حضور پر بہت بوجھ پڑا, اس کا ساتھی تھا. تو کبھی کبھی حضور کہتے بھائی دیکھ ایسی بے رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے. پھر تجھے اسلام قبول نہیں کرنا ٹھیک ہے, آج میں قبول مسئلہ, لیکن کم سے کم دوستی تو رکھ, پرانا یارانہ نہیں نام مت لینا. اب تیری میری کٹی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں عثمان بن مظعون جب بھی حضور کے گھر کے قریب سے گزرتے نا تو حضور کا گھر یوں ہے تو یوں چارہ کر کے یوں جاتے, یہاں دیکھتے بھی نہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے باہر بیٹھے ہوئے تھے, عثمان بن مظعون جو ہے وہ یوں چارہ کیے جا رہے تھے. ارے بھائی عثمان, ارے بھائی عثمان دیکھ تو صحیح, ملاقات تو کرا کر, پانی تو پی, بچپن کی یادیں تو ہماری رہے باقی. تو انہوں نے سنی سنتے رہے تھے, سنی, لیکن پکارتے رہے ارے عثمان, ارے عثمان. آخر میں وہ مڑ کر آئے, بیٹھے, اور بیٹھ کر بھی ہاتھ مار کر بول محمد کیسے طبیعت ہے. یارانہ دوستی. آپ کو بہت خوشی. حضرت خدیجہ کو پتہ چلا بچے عثمان ابن مظعون آئے, وہ جو کٹی کر کے گیا تھا. ارے خدیجہ نے فوراً پانی ہے, کھجور ہے, جو بھی اکرام ہوتا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے یہ دیکھا آسمان کی طرف. کافی دیر تک, پھر آہستہ 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 اپنی نگاہیں نیچے کی, پھر یوں دیکھا آسمان کی طرف, پھر آہستہ آہستہ نگاہیں نیچے کی, پھر یوں کسی سے بات کر رہے ہیں. یہ عثمان بن مظعون بیٹھے ہوئے ہیں. جب فارغ ہو گئے
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں عثمان کیا حال ہے؟ نہیں محمد یہ بتائیے تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر یوں جیسے کسی سے بات کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی اس کا رسول ہوں اور میرے پاس فرشتہ آتا ہے، قرآن کی ایک آیت لے کر آیا ہے وہ فرشتہ، میں جو ہے وہ آیت سیکھ رہا تھا اس سے. تو عثمان بن مظعون نے کہا کون سی آیت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت پڑھ کے سنائی، جہاں یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ان کی سوچ بہت اونچی تھی عثمان بن مظعون کی. زمین پر ہاتھ مارا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کہ اتنی گہری بات تو آسمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. حضور بار بار پڑھتے رہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکنے کا کہتا ہے اس کے پاس مت جاؤ. ساری تفصیل میں میری تفسیر کے اندر لکھ رہا ہوں، اس میں دیکھ لینا ریاض التفسیر میں انشاءاللہ. میرا ترجمہ ریاض القرآن کا دیکھو گے تو صرف ترجمے میں ہی کئی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. عثمان ابن مظعون مسلمان ہو گئے اور عثمان مظعون نے کہا کہ حضرت میرا بستر لاتا ہوں یہاں. سمجھ گئے؟ وہ کٹی کر کے گئے تھے نا، تو ہمارے یہاں بچپن میں کٹی کرتے تھے یوں، تو یوں کرو تو کٹی، دوستی کرنی ہو تو یوں، یہ دوستی ہوگی. تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ جو ہے میں بستر لاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس گئے، مطلب خوشخبری دے رہا ہوں مسلمان ہو گیا اور بستر لگوا لینا یا کہیں. تو خدیجہ بہت خوش ہو گئی، کھانا بھی پکایا، اکرام کیا. اب حضور کے ساتھ رہی اور حضور کے جملہ کہا اب میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. حضور نے ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچ کر عثمان ابن مظعون کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی اور طبیعت جو ہے بالکل اب موت کا وقت قریب آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، بھائی عثمان کیا حال ہے؟ کہ فرمایا بس اب میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن آپ کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا. آخر تک رہے حضور کے ساتھ. ان کے انتقال کی خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپ ٹپ گرے. سیدھے گئے عثمان ابن مظعون کے گھر پر، جا کر جو ہے ان کا جو جنازہ رکھا ہوا تھا اور اس کو ان کے پیشانی کو بوسہ دیا. حضور نے پیشانی کو بوسہ دیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر کافی دیر تک اپنا چہرہ لگائے رکھا اور پھر جب سر اوپر کیا تو آنسو گر رہے تھے. یہ صحابہ کہتے ہیں آنسو گر رہے تھے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب مرحوم کو پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے. ارے ہم تو زندوں کے پیشانی کو بوسہ نہیں دیتے. ہمیں کیا پتہ پیشانی کو بوسہ دینے کیا ہوتا ہے. عربوں کے یہاں زندوں کو دیکھو کتنا پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. ہم کسی جگہ بیان کے لیے جاتے ہیں تو سارا پیشانی کو بوسہ دیں گے. ہمارے رواج ہی نہیں. وہ عربوں کی چیزیں ابھی ہم میں منتقل نہیں ہوئی ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں لوگ لڑکیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لڑکی کو بھگا کے لے جاتے ہیں، لا میرج کرتے ہیں. عربوں کے یہاں لا میرج نہیں ملے گا آپ کو. وہ کوئی لڑکی کو بھگا کے لے کے نہیں جائیں گے. بھائی بند کرو تمہارا فون. یہی معاملہ پیشانی کو بوسہ دینے کا. حضور نے پیشانی کو بوسہ دیا، روئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، بھائی اس کو بقیع میں دفن کرو، یہ ہمارا مقدمۃ الجیش ہے. مقدمۃ الجیش کا کیا مطلب؟ بقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے ہی ہیں کہ ہماری بقیع کا جو بھی دفن ہوں گے ان کا مقدمۃ الجیش ہے. آگے جا کر یہ جو ہماری ساری چیزوں کا انتظام کرے گا.
جیسے لشکر کا مقدمۃ الجیش ہوتا ہے نا، یہ عثمان ابن مظعون کے بارے میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں قصہ، چلو وقت میرا پورا ہو رہا ہے، میرا 2 جملے یاد رکھنا: اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات. تو ام ایمن کا قصہ سنا رہا تھا میں. ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تو عبد المطلب نے کہا بھئی محمد کا خیال کون کرے گا؟ تو سارے لڑکوں نے کہا ہم. عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایک آدمی بولو، ایک آدمی. ابو طالب نے کہا میں. تو ابو طالب نے، حضور نے، عبد المطلب نے ذمہ لگا دیا میں مر جاؤں ابو طالب کے بعد بچہ جائے گا. پھر کہا کہ عورتوں میں سے کوئی خدمت کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ ام ایمن کھڑی ہو گئی، میں خدمت کروں گی. حضور کے انتقال تک وہ زندہ رہی، ابوبکر کے انتقال تک زندہ رہی، عمر کے انتقال تک زندہ رہی. اتنی لمبی عمر تھی ام ایمن کی. انہیں زبان میں لکنت تھی ان کے، لیکن سوچ بہت اونچی تھی. اس پر سنا رہا ہوں. سوچ، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات. سوچ اتنی اونچی، زبان میں لکنت. جب آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں تو اسلام بہت پھیل گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت عروج دیا، بہت عزت دی، اور ایک مقام بن گیا وہاں. تو ام ایمن جو ہے سامنے سے آتی تو حضور کہتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، سلام مت کرو، سلام مت کرو. حضور منع کرتے، ماں سلام مت کر. یہ کہتے مجھے میری ماں کا پیار ملتا ہے اس عورت سے. ماں سلام مت کر، سلام مت کر. تو صحابہ ہنستے. بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت آپ نے سلام کرنے سے منع کیا. یہ فرمایا بھی میں نے سلام کرنے سے اس لیے منع کیا کہ اس کی زبان میں لکنت ہے. یہ سلام کرنا چاہتی ہے، کہنا یہ چاہتی ہے سلام اللہ علیکم، لیکن کہہ نہیں سکتی. تو کہتی ہے سلام لا علیکم. تو بدعا ہو گئی. تو حضور کہتے تھے بس تیرا سلام لے لیا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بیٹھ بیٹھ. اور پھر صحابہ سے حضور ایک جملہ کہتے. اس عورت کی سوچ دیکھو، ظاہر میں اس کا چہرہ قبول صورت نہیں ہے. کسی کو بد صورت کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ صورتیں پیدا کی. ارے بہت کالی کلوٹی ہے، بہت بد صورت ہے، یہ بھی بہت بد صورت ہے، یہ جملہ نہیں کہہ سکتے. هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اس نے تمہاری صورتیں اچھی بنائی. تو اللہ نے صورتیں اچھی بنائی، بد صورت نہیں. کہ اتنا کہہ سکتے ہیں جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. یا ہے کہ قبول صورت نہیں ہے بس. تو قبول صورت نہیں تھی تو حضور نے کیا فرمایا؟ قبول صورت نہیں ہے، غریب ہے، کمزور ہے، بوڑھی ہے، کشش کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کی یہاں اتنا اونچا ہے کہ جنت میں چلتے پھرتے میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے بارے میں بتایا، جنت میں چلتے پھرتے میں نے دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے میں بیٹھے رہتے اپنی مسند پر، اور یہ اپنا پردہ کرتی نہیں تھی. اپنا جو یہ روپٹہ ڈال دیا اور اپنا لاٹھی لے لی، اور لاٹھی لے کر جو ہے وہ آتی تھی، کھٹ 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 پیالہ ہوتا، اور حضور کے پاس آ کر کہتی محمد پی لے، محمد پی لے. تو حضور دیکھتے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، ماں دے رہی ہے، پی لے. حضور تھوڑا سا چکھ لیتے، پی لیتے، پھر جملہ کہتے مجھے اس سے میری ماں کا پیار ملتا ہے، میرا بہت خیال رکھا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن بہت روئی، بہت روئی، اتنا روئی کہ مسجد نبوی میں اس کی وجہ سے لوگ روتے تھے. تو ابوبکر عمر آئے، ماں کیوں اتنا رو رہی ہو تم؟ انسان کو تو مرنا ہی مرنا، اب اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں حضور کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں. سوچ، یہ بیان میں کس پر کر رہا ہوں؟ سوچ، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات. میں حضور کے انتقال پہ نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کے انتقال کے بعد
جس دروازے سے وحی اترتی تھی وہ دروازہ بند ہو گیا. جبریل آتا تھا یہاں، وہ جبریل بند ہو گیا. اس کا آنے میں برکت تھی. پھر ابوبکر کا انتقال ہوا تو روئی نہیں. عمر کا انتقال ہوا، بہت روئی. صحابہ نے کہا اب کیوں روتی ہو؟ عمر کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ عمر کے انتقال کے بعد اسلام کمزور ہو گیا. اسلام بھی کمزور ہو گیا، ہم بھی کمزور ہو گئے. ذرا وہ تھا تو تھوڑا ٹھاٹ تھا. یہ سوچ گھٹیا سوچیں نہیں تھی، اس کی زمین دبا لوں، اس کو پریشان کر لوں، اس کو یہ کروں، اس کو یہ کروں. سوچیں بڑھاؤ اور سوچیں اچھی رکھو. اور پھر یاد رکھنا اللہ بہت بڑا کریم ہے. اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا، سوچ پر پکڑ ہے ہی نہیں ہے تو مفتیوں سے پوچھنا. ہم فتوے کا کام کرتے نہیں، ہمیں آتا بھی نہیں. لوگ ہم سے فتوے پوچھتے ہیں، بھائی یہ میرا بیٹا مفتی ہے، اس سے پوچھ لو. بہت مفتی ہیں دنیا کے اندر، اب اس سے پوچھ لو. میں تو مثبت انداز کی بات کرتا ہوں، لیکن سوچ ریکارڈ ہوتی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. آپ بیٹھے ہو، دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں وہ پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے تم سے چوک ہو گیا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ گناہ ہو گیا، صحیح ہے، چوک ہو گئی تو آدمی یہ نہ سمجھے گا میں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. نہ، اس میں بھی اچھی سوچ رکھو. میں گنہگار ہوں لیکن اللہ کا ہوں. گنہگار ہوں لیکن کس کا ہوں بھائی؟ اللہ کا ہوں. بس ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان عورت بیوہ ہو گئی. ایک لڑکا، باپ نے مال بہت چھوڑا. اس بیوہ نے اپنے بچے کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا. بیوائیں سن لیں، مطلقائیں سن لیں کہ جو بیوہ، جو مطلقہ اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر نکاح نہ کرے، صحیح حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ کر کے وہ جنت میں جائیں گے. اپنے بچوں کی خاطر. کسی کی حاجت ہے، کسی کی ضرورت ہے تو یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا حشر کے میدان میں جب جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ عورتیں ٹچ ہو کے جائیں گی. میں کہوں گا من انتم، تم کون ہو؟ وہ کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. فرمایا میں نے نہیں پہچانا. میں کہا وہ بیوائیں ہیں، وہ مطلقائیں ہیں جو جوانی میں طلاق ہمیں ہو گئی تھی، بیوائیں ہو چکی تھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کی خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے. تو حضور کہیں گے وہ بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی. یہ بیوہ تھی، خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی، مال بھی تھا، ایک بچہ تھا. اس خاطر کہ یہ بچہ، میں اگر کسی جگہ شادی کروں گی تو پتہ نہیں اس بچے کا کیا ہوگا. شادی کرنی ہے کسی بیوہ سے، اس کے بچوں کے ساتھ کرو. یہ میری نصیحت یاد رکھنا. یہ نہیں کہ 2 بچے تو رکھنا، 2 بچے وہاں دینا، 3 بچے وہاں دینا. یہ بے غیرتی ہے. آپ لوگ کہو گے مولوی صاحب نے کیا کہنا شروع کر دیا. بھائی میں تو سب کہوں گا، تمہارا استاد ہوں اور تمہارے استاد کا بیٹا ہوں. میرے والد تو آپ کے استاد رہے نہیں رہے. بھائی کرنی ہے کس کو؟ بچوں کے ساتھ کریں، اس کی برکتیں ملیں گی آپ کو. شریعت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے، بچوں کے ساتھ اس کی برکتیں آپ دیکھو گے. اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا ان بچوں، اگر کرنی ہے. لیکن یہ کہ وہ آدھا 2 بچے نانی رکھ لے ہوئے، 2 بچے دادی رکھ لے ہوئے، 1 بچہ چچا رکھ لے ہوئے، یہ بندر باٹ نہیں کرنا. اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی. اب وہ لڑکا بڑا ہو کر شرابی نکلا. شباب اور شراب. ماں بڑی پریشان، مال بہت، مال فتنہ لے کر آتا ہے، بہت پریشان. ماں کہتی تھی بیٹا تیرے خاطر میں نے نکاح نہیں کیا، میری جوانی میں نے ختم کر دی، بڑھاپے میں آ گئی، میرے بال جو ہے وہ چاندی جیسے ہونے لگے، سفید ہونے لگے، اور تیرے خاطر تو گناہوں میں پڑ گیا بیٹا.
نہیں اماں بس مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے. ہر روز اس کو نیا برتن کی ضرورت پڑتی تھی. نیا برتن کا مطلب نئی لڑکی. پیسہ بہت تھا. ماں روتی ہوئی اسے لے کر گئی حسن بصری کے پاس. حضرت میں آپ کی مریدن ہوں، اس پر کچھ توجہ ڈالیے، کچھ دعا کیجیے. حسن بصری نے بلایا، بٹھایا، سمجھایا. کتابوں میں لکھا ہے اس کو اپنے سینے سے لگایا. بڑا آدمی آپ کو سینے سے لگائے، بڑا آدمی تمہارے سر پر ہاتھ پھیرے، بڑا آدمی تمہارے لیے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دعا دے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ والے ملتے کہاں ہیں؟ اور حسن بصری تو لڑکا کیا کہتا تھا؟ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے. اور باہر جا کر جیسا تھا ویسا. ماں پریشان. کتابوں میں لکھا ہے 5 مرتبہ 6 مرتبہ حسن بصری کے پاس لے نہیں ہوگی وہ. مجھے اس کی فکر ہے حضرت، اس کی فکر ہے. یہاں تک کہ کمزور ہو گیا، بیماری نے ڈیرا ڈال دیا. اب وہ سارے برتن کا چکر ختم، شباب کا چکر ختم، شراب کا چکر ختم. سمجھ گیا کہ اب مجھے مرنا ہے. گھر پر آ کر پڑ گیا. کمزوری نے، بیماری نے گھیر لیا اسے. پڑا ماں کو کہتا تھا اماں، اے اماں میری 2 نصیحتیں ہیں، 2 وصیتیں. ایک تو یہ کہ بس اب میں کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، حسن بصری سے کہنا میرا جنازہ آ کر پڑھے، وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو میری معافی ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اماں حسن بصری سے کہو کہ کئی مرتبہ تو میں گیا لیکن میں نے توبہ نہیں کی، اب وہ مجھے آ کر توبہ کرا دے. کچھ نصیحت کر لیں، دم کر دے، حسن بصری آ جائیں. یہ 2 کام کرو اماں. ماں ہوتی ہے بھئی، ماں کی ممتا تو مشہور ہے نا. ماں ہوتی ہے، خود بھوکے رہے گی، بچے کو کھلائے گی. گئی روتی ہوئی حسن بصری کے پاس. حسن بصری بیٹھے ہوئے درس قرآن کی تیاری میں تھے. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء. قرآن کا درس دینے کے لیے بہت گہرا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. میں جو قرآن کے درس روانہ کرتا ہوں نا، تو حالانکہ ہوتا ہے 5 منٹ کا، 6 منٹ کا، 1 گھنٹہ مجھے لگتا ہے. ترجمے دیکھنا، تفسیریں دیکھنا، پھر اس میں چھانٹ کر جو چیزیں دینی ہو دینا. پورا مضمون تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا 1 گھنٹہ تہجد میں تیاری کر رہے تھے. میں نے دیکھا، ہاں کیوں آئی ہو؟ میں کہا میرا بیٹا جو ہے بہت بیمار ہو گیا ہے. تو کون سا بیٹا؟ تو بھائی اچھا وہ جس کو تم لے کر آتی تھی. میں کہا بھائی تو کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے، حسن بصری میرا جنازے کی نماز پڑھائیں. اور دوسرا یہ کہا کہ آپ آ کر توبہ کرا دیں. حسن بصری نے کہا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کے پاس آؤں گا بھی نہیں، میں نا امید ہو چکا ہوں. اتنے مرتبہ سمجھایا، وقت میں نے ضائع کیا. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، محدثین میرے مجلس میں رہتے تھے. وہ وقت وہاں ان کو چھوڑ کر میں وہاں جاتا تھا یا اس کو بلاتا تھا. اب میں نہیں کروں گا. اور دوسرا ہے کہ تیرے بیٹے کو کبھی نماز پڑھتے میں نے دیکھا نہیں. میرا مسلک یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے. یہ حسن بصری نے کہا. ان کے مذہب میں یہ تھا کہ جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. حسن بصری کا مسلک یہ تھا. ہمارا مسلک یہ نہیں ہے. توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا. اب ماں آئی. ماں کیا ہوا؟ بیمار ہے. ماں کیا ہوا؟ یہ کہا حسن بصری نے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا اور حسن بصری یہاں آئیں گے بھی نہیں. تو لڑکے نے کیا کہا؟ لڑکے نے یہ کہا کہ اماں میری 2 وصیتیں، حسن بصری تو آئیں گے نہیں اور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو میری 2 وصیتیں. ایک یہ کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، اس لیے کہ مجھے دفن کرو گی تو میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان والوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. مجھ کو اتنا عذاب ہوگا کہ وہ سب پریشان ہوں گے. دوسرا یہ کہ یہ تمہاری جو اوڑھنی ہے یہ اوڑھنی نکال کر میرے گردن میں لگانا اور مجھے کھینچ کے گھسٹ کر لے جانا، اس لیے کہ میں کتے جیسا ہوں، کتے کی موت مر رہا ہوں اور جو ہے کتے کو گھسٹا ہی جاتا ہے، مجھے گھسٹ کر لے جانا. اچھا بیٹا تجھے دفن کہاں کروں میں؟ یہ کہ بنگلہ بہت بڑا ہے، گھر کے کسی کونے میں دفن کر دینا.
ماں روتی رہی اور وہ ایک ہی جملہ کہتا رہا، اے اللہ حسن بصری نے بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، اے اللہ تو مجھے مت چھوڑ، لوگوں نے چھوڑا ہے تو مجھے مت چھوڑ، میں معافی مانگتا ہوں اے اللہ، ایک ہی جملہ کہتا تھا۔ اسی حال میں 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جہاں انتقال ہوا تو دروازے پر حسن بصری، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا من یدق الباب، دروازے میں کون کھٹکھٹا رہا؟ حسن بصری کہہ رہے اعلیٰ حسن بصری، اعلیٰ حسن بصری، میں حسن بصری ہوں۔ ارے بھائی حضرت آپ کیسے آئے؟ حضرت کھولا دروازہ، یوں کہا میں جو ہے درس قرآن کی تیاری میں مشغول تھا، تھوڑی سی غنودگی آئی، میں لیٹا یا سویا، تھوڑی سی جھونکا آ گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے حسن تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرا ولی مر رہا ہے، تو اس کا جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، جا اس کے جنازے کی نماز پڑھ، تیرا بیٹا ولی بن کر مرا ہے۔ کریم ہے اللہ، کریم ہے، نا امید مت بنو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن بصری آئے، خود نے جو ہے غسل دیا، کفنایا اور قبرستان میں لے گئے۔ حسن بصری چونکہ بڑے آدمی تھے، اعلان کیا تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے عمراء علماء تھے وہ بھی آئے اور دفن کیا، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی اور پھر آگے۔ رات کو غالباً حسن بصری نے خواب میں دیکھا یا کسی نے دیکھا کہ اس بچے کی برکت سے پورے قبرستان والوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کریم چپ ہو جائے تو گھبراؤ مت۔ اس لیے 3 نصیحتیں ہیں، آج کے 3 سبق ہیں: اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات۔ ابھی مضمون پورا نہیں ہوا، ابھی تو میں نے ام ایمن کا قصہ بیان نہیں کیا، حضرت خدیجہ کا قصہ بیان نہیں کیا، حضرت حلیمہ کا تو قصہ نام ہی نہیں آیا ان کا، سمجھے کہ نہیں؟ دوسرے جو تھے ان کا نام آیا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گناہ ہو گیا نیکی کو پیچھے لگا دو۔ گناہ اس کی مثال جراثیم کی ہے اور نیکیاں اس کی مثال اینٹی بائیوٹک کی ہے۔ جراثیم ہو جاوے تو اینٹی بائیوٹک پیو تو وہ اینٹی بائیوٹک ختم کرے گا۔ اینٹی بائیوٹک کی قسمیں ہوتی ہیں، ہائی لیول۔ ہم مکہ وہ مینا میں حج میں بھی بیمار ہوا، مجھے بخار اور سردی نزلہ، تو میں نے عربوں سے کہا بھئی میری طبیعت خراب ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ جو قافلے میں ہو۔ تو ایک ڈاکٹر شریف ہے، بادشاہ کا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر شریف نام ہے اس کا۔ تو ڈاکٹر شریف آئے ہیں ہمارے ساتھ حج میں، میں ان کو بلاؤ مجھے دیکھیں۔ وہ ڈاکٹر شریف آئے، مصر کے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے دیکھا، چیک کیا، انہوں نے کہا کہ انفیکشن کافی ہے، میں گولی لے کے آتا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد ہماری قیام گاہ جہاں تھی وہاں سے قریب میں ہی تھے، بیان میں آ کر بیٹھتے تھے، ہم پہچانتے ہیں کہ ڈاکٹر شریف ہے، ہمارا علاج وہاں وہی کرتے ہیں، جو بھی کرنا ہو تو وہی، اور شاہی ڈاکٹر ہیں وہ لا کر صرف ایک گولی دی تھی، ایک گولی کھا لو۔ میں کہا واحد فقط؟ میں کہا ہاں ایک گولی، ہم یہاں کے بادشاہ کو یہ گولی دیتے ہیں، 6 مہینے تک یہ بیماری نہیں آتی۔ ارے میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں تو اتنی ساری دیتے ہیں، صبح اتنی کھانا، شام کو اتنی کھانا، رات کو اتنی کھانا، پھر یہ کھانا، پھر 3 دن کے بعد دکھانا ہے نا، 3 دن کے بعد دکھانا۔ تو اس نے کہا لا انشاءاللہ شیخ هذا یکفی، انشاءاللہ هذا یکفی، نحن نعطی للملوک والوزراء حبہ واحدہ، بس فقط، مطلب اس میں اتنا پاور ہے۔ تو نیکی جو ہے نا اس کے ایسے ہائیلی اینٹی بائیوٹک کون سی ہے بتاؤ نیکی کی بھائی؟ بے گناہ یہ جراثیم اور نیکیاں یہ اینٹی بائیوٹک۔ تو اچھے نیکی کون سی؟ کلمہ طیبہ، قرآن، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ آج آپ کو ایک مزے کی حدیث سناؤ، حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بیہقی کی حدیث ہے۔ بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ جواب دیتا ہے تو نے سچ کہا۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ،
اللہ جواب دیتا ہے تو نے سچ کہا. بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ جواب دیتا ہے تو نے سچ کہا. بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے تو نے سچ کہا. اس کے بعد ہم جو دعا مانگیں گے اللہ کہیں گے میں نے دے دی، میں نے دے دی، میں نے دے دی. بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر، اللہ کہتا ہے معاف کر دیا. اللہم ارحمنی، مجھ پر رحم کر، اللہ کہتا ہے میں نے رحم کر دیا. اللہم اغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو معاف کر، معاف کر دیا. جو دعا مانگو گے حضور فرماتے ہر دعا پر اللہ کیا کہیں گے؟ دیا دیا دیا. یہ اونچی آٹومیٹک ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ مانگے. آج یقین نہیں ہے نا، آج ہمارے یقین کمزور ہیں. جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. کسی کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا. ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا. مر گیا مسلمان، کچھ پتہ نہیں. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ رہو گے انشاءاللہ. گناہ ہو جائے، نیکی ایسی بہن ہے جو گناہ کو بھگا دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. گناہ ہو گیا، چوک ہو گئی، نیکی کو پیچھے لگا دو تو مار مار کے بھگے گی گناہ کو. بھاگ. لیکن کوئی نیکی کرے تو نا، کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب اس کے لیے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے کون سا وقت کا آدمی اللہ کے راستے میں وقت لگائے؟ مشورے سے، جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے ساتھیوں کا. کبھی کسی کے یہاں کبھی 3 چلے کی تشکیل ہوتی ہے، کبھی 1 چلے کی تشکیل ہوتی ہے، کبھی معاملات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تشکیل نہیں کی جاتی. اس کے لیے سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. جیسے حالات ہو، جیسے ساتھی مشورہ کرے. کون کون نکلے گا ذرا ہاتھ پر کرو، پھر دعا کر لے انشاءاللہ. ارے واہ ماشاءاللہ، کلیان تو ماشاءاللہ واقعی کلیان ہے. اللہ تعالیٰ اس کلیان کو بہت آباد کرے، عافیت کے ساتھ. کوئی نام لکھنا ہے؟ شکیل بھائی کوئی ہے ہمارے ساتھی؟ ذرا نام لکھ لو. پانی 1 مارچ سے جماعت ہے بھائی. چلو 1 مارچ سے جماعت ہے، جلدی نام لکھاؤ. پھر آپ حضرات کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے؟ پھر اس کے بعد دعا کرا دیں، پھر انشاءاللہ ہم روانہ ہو جائیں. عبدالحکیم پرویز. اور بتائیں بھائی. 1 مارچ سے انشاءاللہ چلے کی جماعت نکلے گی. شاکر بھائی کہاں کے؟ شاکر بھائی امبرناتھ. دلاور بھائی کیا نام؟ امبرناتھ کے دلاور بھائی. اور بولے نسیم بھائی الاس نگر. اور بولے رویش کھوت جامع مسجد کلیان. اسماعیل بھائی امبرناتھ. ذاکر بھائی ہدایت مسجد کلیان. اور بتائیں بھائی اکرم بھائی نور مسجد. ہاں غلام نبی امبرناتھ. ارباز بھائی جامع مسجد کلیان. اور بتائیں بتاؤ کیا نام؟ عبدالعزیز بھائی عبدالرشید بھائی امبرناتھ نور مسجد. اچھا بھائی نیت کرو انشاءاللہ دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. روزانہ گھر سے نکلو، دعوت کی نیت سے نکلو، ٹھیک ہے؟ جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے.
کرو گے انشاءاللہ؟ آپ کی بیگمیں، آپ کی حوریں جب بھی کھانا پکائیں تو ان سے کہہ دو مہمان کی نیت سے پکائیں. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اب ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ 24 گھنٹے میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 نام ہیں اس کے. جاندار، شاندار، دیندار، مالدار. یہ ہدیہ ایسا ہے کہ میرا معمول ہے الحمدللہ، جس کو بھی دیا، جس نے بھی پڑھا، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے. یہ بھی اچھے اینٹی بائیوٹک ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بھی ہیوی اینٹی بائیوٹک ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مذاق کرتے تھے. ان کے مزاج میں اتنا لطافت تو نہیں تھی، ان کی ظرافت تو نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی موڈ میں ہوتے. ارے یونس، ارے بیٹا، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اپنے کو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنے کا. جنت میں 10 محل تو تیار ہو جائیں گے، وہ تو پکا ہے، وہ تو صحیح حدیثوں میں ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ 5-6 محل بمبئی بھی اتار دے گا. کیا کہتے ہیں بھائی، اتنے سارے محل جنت میں کیا کریں گے ابا؟ بہت روزانہ پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ ارے وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کیا کریں گے. لیکن کبھی کبھی تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے اللہ یہاں بھی اتار دے گا. تو یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے یہاں لاؤں مسجد میں بیان کے لیے جاتا تھا تو ایک لڑکی بیچاری آتی تھی، ارے ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، شادی نہیں ہوتی. میں نے کہا بیٹا میں وظیفہ بتاؤں تو کرے گی؟ ابو جی کروں گی. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد تو اللہ سے جو مانگے گی اللہ تجھے دے گا. ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا کھانا کھاتی ہے تو 1 مرتبہ پڑھتی ہے، ہر لقمے پر پڑھتی ہے بسم اللہ. جب کھانا شروع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا ہر لقمے پر پڑھتے ہیں؟ ہاں ابو جی سمجھ گئی. میں نے کہا 1 مرتبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی تو کیا کھائے گی تو؟ ہاں ابو جی سمجھ گئی. میں نے کہا یہ میرا وظیفہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے. میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح ہے، یہ میری تسبیح بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے. یہ تسبیح تجھ کو ہدیہ دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ لگے ہوئے تسبیح ہے، پڑھی ہوئی تسبیح ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. تو پڑھتی رہے، چلتی رہے. ہاں ابو جی اس نے تسبیح لی، اپنے آنکھوں سے لگائے، بیچاری چلی گئی. دوسرے سال میں گیا، وہی لڑکی جو ایک بچہ لے کے کھڑی تھی اور تسبیح لے کے کھڑی تھی. بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی عورتوں کی. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا ابو جی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، تسبیح بھی میرے ہاتھ میں، وظیفہ بھی میرے پاس. اللہ نے میری شادی کرا دی، اللہ نے لڑکا بھی دیا اور اللہ نے بہت مال دیا. اتنا زور سے بہت کہا. میں نے کہا اللہ نے جو مال دیا ہے یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا، کھلاتی رہنا، خرچ کرتی رہنا. ہاں ابو جی کروں گی. اور ابو جی خوشخبری سناؤ. میں نے کہا سناؤ بیٹا. یہ کہا میری بلڈنگ میں، میرے محلے میں کئی لڑکیاں ہیں، وہ میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. لے بیٹھ پڑھ تو تسبیح. اور اس کو میں 100 مرتبہ پڑھواتی. سب کی شادیاں ہونے لگی الحمدللہ. تو تسبیح تو سب کو میں نہیں دے سکتا، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو دے رہا ہوں ہدیہ آپ سب کی طرف سے. ایک دانہ قیمتی ہے اس کا، اس لیے پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. ارے یار زور سے تو بولو، ہمیں بھی تو خوشی ہو. اللہ قبول فرمائے. چلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بھائی جمع ہوئے ہیں ہم سب کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے
اے اللہ اس کے بعد جو دعا مانگے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہے ان بیماریوں سے پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے کلیان والوں کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، ایک ایک لڑکے لڑکی کو قبول فرما، ایک ایک مرد اور عورت کو قبول فرما، اور پورے مہاراشٹر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ یا اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت عمر جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے یہ دعا رو رو کے مانگتے تھے، اور مجمع بھی ان کے پیچھے رو رو کر آمین آمین کہا کرتا تھا۔ اے اللہ یہ دعا حضرت عمر کی دعا شمار ہوتی ہے، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دے، برائیوں سے تو پوری پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، اور اگر عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں کلیان کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد ان کو نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ اس مجلس میں جتنے شریک ہوئے ہیں تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہماری آواز جہاں جہاں پہنچے اور جہاں جہاں ہماری دعا پر آمین کہی جائے ان کی بھی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ نہ جانے زندگی میں کتنے رجب آ گئے، زندگی میں کتنے شعبان آ گئے، زندگی میں کتنے رمضان آ گئے، مگر ہم اپنے آپ کو نہ سدھار سکے، ہم اپنے آپ کو نہ سدھار سکے۔ اے اللہ ہمارا بڑا جرم عظیم ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تیرے سامنے کھڑا ہونا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے، ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے، ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے سینوں میں جو دل ہیں ان میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ ہر فرد امت کو تو قبول فرما، موت کے بعد کے ہلاکتوں سے تو حفاظت فرما،
موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے اس کے اللہ سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ یہ مجمع اگر کلیان کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ 100 کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کھول دیا۔ بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کھول دیا۔ اب ہماری باری آئی ہے، اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سور حرم لے چل۔ اے مولا کریم جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ آج شب جمعہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہترین رحمت نازل فرما۔ جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک زمین دانہ اگاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک چادر سورج باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک آسمان اور زمین باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک حجر اسود باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما۔ تیری شان رحمت نازل فرما اور اپنی شان رحمت نازل فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی، بچپن میں بھی قربانی دی، بڑا ہو کر بھی قربانی دی۔ یہ اس نبی کی امت ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہم کو اپنا بھائی بہن بنایا ہے، یہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، یہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت میں جو امت ہے وہ تیرے نبی کی بھائی بہن ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یہ تیرے نبی کے اور صحابہ کے روحانی بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اور جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، ان کے خیالات کو تو پڑھ رہا ہے، ان کے سوچوں کو تو سن رہا ہے اور ان کے سوچوں کو بھی پڑھ رہا ہے، تیرے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اے اللہ ان سب کے اچھی سوچوں کو قبول فرما، گندی اور خراب سوچوں سے حفاظت فرما، حلال بستروں کا اس امت کے لیے انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اعلان سن لو، میں آپ کو سلام کروں گا، آپ حضرات سلام کا جواب دے دیں اور مجھے رستہ دے دے تاکہ جو ہے میں روانہ ہو جاؤں، مسافہ نہ کرے، بوڑھا آدمی ہوں، معذور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو پڑھتے ہی اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے دنیا میں مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ تو پڑھتے رہو گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری یہ کیش بزنس ہو گیا۔ اب جو ہے مجھے آپ لوگ ہاتھ مت لگانا، جانے دینا صرف، ٹھیک ہے؟ کرو گے بھائی؟